السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید کے ساتھ کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ سورہ انعام پڑھ رہے ہیں، آج ہم دیکھیں گے 9واں رکوع اور آیت ہے 71، 71ویں آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اندعو کیا ہم پکارے، من دون اللہ سوائے اللہ کے، ما لا اس کو جو نہیں ینفعنا وہ نفع دے سکتا ہمیں، ولا یضرنا اور نہ وہ نقصان دے سکتا ہے ہمیں، ونردو اور کیا ہم پھیر دیے جائیں، اعلیٰ اعقابنا اوپر اپنی ایڑیوں کے، بعد اذ ہدانا اللہ بعد اس کے کہ جب ہدایت دی ہمیں اللہ نے، کالذی استہوتہ الشیطان مانند اس شخص کے جسے بہکا دیا شیطان نے، فی الارض حیرانہ زمین میں حیران کر کے، لہو اصحاب اس کے کچھ ساتھی ہیں، یدعونہ وہ پکارتے ہیں اسے، الی الہدی اتنا طرف ہدایت کے کہ آ جاؤ ہمارے پاس، کل انا کہہ دیجئے کہ بے شک ہدی اللہ ہدایت اللہ کی، هو الہدی وہی اصل ہدایت ہے، وامرنا اور ہم حکم دیے گئے ہیں، لنسلم تاکہ ہم فرما بردار ہو جائیں، لرب العالمین تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ان کافروں سے سوال کیجئے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کریں جو نہ ہمیں نفع دیتے ہیں نہ نقصان، اور اس طرح ہو جائے کہ ہم اپنی ایڑیوں پر پھر جائیں جبکہ ہمارے پاس ہدایت آ چکی ہے، یعنی ہدایت پانے کے بعد ہم الٹے پھر جائیں اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے جو ہے بہکا کر جو ہے زمین میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا ہو، کہ اس کے کچھ ساتھی اس کو ہدایت کی طرف بلاتے بھی ہوں مگر وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے حیران پریشان ہو کے، یعنی کہ عقل سے جیسے خالی ہو کے ایک شخص حیران پریشان ہو کے ادھر ادھر پھر رہا ہوتا ہے جس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، ہم اس کی مانند ہو جائیں کیا؟ اور کہہ دیجئے کہ ہدایت تو صرف اصل اللہ ہی کی طرف سے ہے اور ہم اللہ کی فرما برداری کا حکم دیے گئے ہیں، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور یہ کہ قائم کرو نماز، وَاتَّقُوهُ اور ڈرو اسی سے، یعنی کہ نماز قائم کرو اور اللہ سے ہی ڈرو، وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے وہی ہے الیہ جس کی طرف تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے، وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے خلق السماوات پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق ساتھ حق کے، یعنی بالکل ٹھیک ٹھاک بغیر کسی کجی کمی کے، وَيَوْمَ يَقُولُ اور جس دن وہ کہے گا کن ہو جا، فیکون تو ہو جائے گا، قولہ الحق اسی کی بات ہے جو حق ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ اور اسی کے لیے بادشاہت ہے، یوم ينفخ جس دن وہ پھونکا جائے گا، فی الصور سور میں، عالم الغیب و شہادتی جاننے والا ہے غیب کا، و شہادت اور حاضر کا، وَهُوَ الحکیم اور وہ حکمت والا ہے، بہت حکمت والا ہے، الخبیر اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرما رہے کہ اللہ ہی ہے جس نے زمین آسمان کو ساتھ حق کے پیدا کیا جائے گا، اور جس دن وہ اس کا کن ہو جائے گا، یعنی کہ قیامت کے لیے وہ کن کہہ دے گا، کیونکہ آگے سور کا ذکر ہے، سور جب پھونکا جائے گا، جب قیامت برپا ہو جائے گی تو اسی کا جو ہے اللہ کی ہی بات کا جو فیصلہ ہوگا، جب وہ کہے گا کن تو فیکون مطلب پس پھر ہو جائے گا، اور اسی کی بات حق ہے اور اسی کی بادشاہت اور اختیار ہے کہ کس دن سور پھونکا جائے گا۔ چونکہ کفار جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ لے آؤ قیامت اور لے آؤ ہم پر عذاب، ہم نہیں لاتے ایمان لاتے آپ پر، تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں یہ ساری باتیں، جس دن وہ چاہے گا اس دن برپا ہو جائے گی، اور وہی جو ہے وہ غیب کا اور حاضر کا خوب جاننے والا ہے، اور ہر حکمت والی اللہ پاک کی ذات ہے، اور ہر طرح کی بات کا اللہ کو علم ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ اور جب قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے، لِأَبِيهِ آزر اپنے باپ آزر کو، أَتَتَّخِذُ کیا تو بناتا ہے یا کیا تو پکڑتا ہے، أَصْنَامًا بتوں کو، آلِهَةً معبود بنا کر، انی بے شک میں اراکا میں دیکھتا ہوں تجھے، وقومک اور تیری قوم کو، فی ضلال مبین گمراہی میں کھلی،
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ وہ انہوں نے اپنے جب والد کو کہا کہ میں آپ کو جو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے جب بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو آپ اور آپ کی قوم جو ہے گمراہی میں پڑی ہوئی ہے۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا نا، وہ ایک مکمل بت پرستی کا معاشرہ تھا، جس میں یہ لوگ چاند ستارے اور ان ساری چیزوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے بت بنا رکھے تھے۔ اسی طرح فرقوں میں بٹا ہوا جو تھا یہ معاشرہ تھا۔ ایک بہت اعلیٰ درجے کے لوگ تھے، 3 گروہ تھے، ایک بہت اعلیٰ درجے کے جن میں پجاری اور بادشاہ اور بڑے عہدیدار آتے تھے، پھر دوسرے فوج اور کام کرنے والے لوگ جو مامور سنبھالتے ہیں، یعنی کہ جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ تھے، پھر ایک غریب طبقہ جو غلام تھا ان کا جو ان کی خدمت کرتا تھا۔ یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ جو اس طرح انڈیا کا جو معاشرہ ہے جس میں براہمن علیحدہ ہیں اور شودر علیحدہ ہیں اور بیچ میں کھستری اور یہ اسی طرح کی گروہوں میں بٹا ہوا معاشرہ تھا۔ اور وہ جو پجاری تھے وہ ان کی جو باتیں تھیں وہ خدا کی بات سمجھی جاتی تھی، اور ان کا جو باپ تھا حضرت ابراہیم جو تھے وہ سب سے جو اعلیٰ جو گروہ تھا ان کی نسل میں سے تھے۔ ان کا جو باپ تھا وہ بہت بڑا عہدیدار تھا، اور جو ہے یعنی کہ وہ اپنی ہی جو پجاری تھے وہ اپنی ہی پوجا بھی کرواتے تھے، کیونکہ ان کی بات خدا کی بات کا درجہ رکھتی تھی لوگوں کے نزدیک۔ اور جو تھا نا وہ اس لیے انہوں نے کہا نا حضرت ابراہیم نے کہ میں تجھے اور تیری قوم کو، کہ وہ جو ان کی قوم تھی وہ جو تھا وہ ان بڑے عہدیداروں میں سے تھا جو کہ اپنی جو ہے جن کی بات بڑی اہمیت رکھتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو ہدایت کی طرف جو ہے وہ ان کا دل جو تھا وہ ہدایت سے بھرا ہوا تھا اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، تو انہوں نے اپنے والد کو کہا کہ جو تم ہو یہ صرف ضلالت اور گمراہی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي، اور اسی طرح ہم دکھاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماواتی، ہدایت ملکوت بادشاہت السماواتی آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، وَلِيَكُونَ اور تاکہ وہ ہو جائے من الموقنین یقین کرنے والوں میں سے، کہ حضرت ابراہیم کو جب اللہ کی طرف وہ متوجہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو زمین و آسمان کے جو بڑے بادشاہت آسمان اور زمین کی سے مراد کے وہ نظام جو بڑے مسلم چلتے تھے دنیا میں، سورج کا آنا جانا، دن کا، جن میں ہم جو ہزاروں سالوں سے چل رہا ہے اور جس میں کبھی کوئی کمی کجی کبھی خرابی ہم نے نہیں دیکھی ہے، جو نشانیاں ہیں، جو ان نشانیوں میں سے جن کی طرف اللہ تعالیٰ انسان کو متوجہ کرتے ہیں اور غور کرنے کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ یہ سورج چاند ستارے تو ہر انسان بچپن سے دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ کا اس طرف انسان کو متوجہ کرنے کا مطلب یہ کہ انسان میں تفکر کرتا ہے، پھر ان کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، یہ کیا نظام ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو متوجہ کیا زمین اور آسمان کی بادشاہت کے اس نظام پہ، جو یہ سیٹ اپ اتنا آرگنائز جو سارا صدیوں سے چل رہا ہے، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ فلما پھر جب جنا چھا گئی علیہ اللیل اس پر رات، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جب رات کو غور کیا، ان پر رات کا وقت ہوا، رآ کوكباً انہوں نے دیکھا اس نے ستارہ، کہ انہوں نے ستارے دیکھے، قالا تو کہا ھذا ربی، کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا پھر جب وہ چھپ گیا، قالا انہوں نے کہا لا احب الآفلین، نہیں میں پسند کرتا غائب ہو جانے والوں کو، کہ ایک چیز جو نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے، جو تھوڑی دیر کے لیے آئی ہے اور وہ اوجھل ہو گئی ہے، اس کا مجھ پر کیا اختیار ہو سکتا ہے، وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا۔ فلما رأى القمر پھر جب دیکھا اس نے چاند کو، بازغۃً چمکتا ہوا، قالا کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا پھر جب وہ چھپ گیا، قالا تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے لئن لم یہدنی، البتہ اگر نہ ہدایت دی مجھ کو ربی میرے رب نے، لأکونن من القوم الضالین، لأکونن البتہ میں ضرور ہو جاؤں گا من القوم الضالین گمراہ لوگوں میں سے، کہ جو دیکھیں انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ رب کا لفظی مطلب ہے پالنے والا، سب نظام، سب جو کائنات کو، ساری دنیا جو ہے اس کو پالنے والا، اس کو چلانے والا، کہ انسان سب سے زیادہ اسی چیز پہ غور کرتا ہے کہ ہر ایک نظام ہے جو چل رہا ہے، آپ کو رزق یہ اگ رہے ہیں زمینوں سے، زمین دن رات بدل رہے ہیں، یہ سب ایک نظام ہے جو ایک سیٹ اپ کے تھرو چل رہا ہے۔ انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، تو اللہ کی بہت بڑی صفت ہے کہ وہ رب ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ، اور انہوں نے کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے وہ ہدایت نہ دی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کہ ان کو جو ذہن میں جو ہدایت کا نقطہ ان کے ذہن میں آیا کہ پالنے والا جو ہے وہ یہ محتاج بت ہیں، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتے، یہ تو خود ہمارے ہاتھوں سے تراشے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، یہ کیسے رب ہو سکتے ہیں؟ یہ ہمارے پالنے والے، ہمارے کفیل، ہمارے نگہبان، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ چاند سورج جو آ رہے ہیں، آ جا رہے ہیں، ان کو دیکھا تو ان سے بھی دل ہٹ گیا کہ نہیں، یہ ہمارے پالنے والے نہیں ہو سکتے۔ فلما رأى الشمس، پھر جب اس نے دیکھا سورج کو بازغۃ چمکتا ہوا، قال، تو کہا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ زیادہ بڑا ہے۔ فلما افلت، پھر جب وہ چھپ گیا، یعنی کہ روز شام ہوتی وہ سورج کو غور کر رہے تھے تو وہ بھی شام کا وقت آ گیا، وہ بھی چلا گیا۔ فلما افلت، پھر جب وہ چھپ گیا، قال، تو کہا، یا قومی، اے میری قوم، انی بریء، بے شک میں بری ہوں، مما تشرکون، اس سے جس سے تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو ان کی قوم تھی، جو ان کے جو ہسٹری سے بھی پتہ چلتی ہے، وہ لوگ چاند اور سورج اور ستارے ان کی پوجا کرتے تھے، اور انہی کی شکلیں اور شبیہیں انہوں نے بنائی ہوئی تھی بتوں کی صورتوں میں، اور بہت مادہ پرست اور دنیا میں گم ہوئے وہ لوگ، اور ہر برائی پھیلی ہوئی، اور جو ہے یہ پنڈت پروہتوں کے لیے داسیاں، اور عجیب، یعنی کہ جو بالکل جو ہندوانہ نظام جو چلتا ہے، یا ہمارے عام جو یہاں پہ جتنے بھی ہم ہندو سیٹ اپس پڑھے، ہندوانہ نظام جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہاں تقریباً سب ایسا ہی ہے، ایک جیسا ہی ہے، طبقوں میں بٹا ہوا معاشرہ ہے، انصاف نہیں ہے، جو ہے غلط کام ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں وہ سب ان کے معاشرے میں موجود تھی، اور ان کا کہ میں بری ہوں اس سے جسے تم شریک بناتے ہو، یعنی جن کو تم خدا مانتے ہو، میں ان کو خدا نہیں مانتا۔ انی وجہت، بے شک میں نے رخ کر لیا، وجہت میں نے رخ کر لیا، وجہی اپنے چہرے کا، للذی اس کے لیے جس نے فطر السماوات والارض، جس نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو، حنیفاً یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور نہیں میں مشرکین میں سے، شرک کرنے والوں میں سے، وحاجہ، اور جھگڑا کیا اس سے، قومہ، اس کی قوم نے، قال اتحاجونی فی اللہ، تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے، کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے اللہ کے بارے میں، وقد ہدانی، اور البتہ تحقیق جبکہ ہدایت دے دی اس نے مجھے، ولا اخاف، اور نہیں میں ڈرتا ان سے، ما تشرکون، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، بھی ساتھ اس کے، الا ان یشاء ربی شیئا، الا مگر ان یشاء، چاہے ربی میرا رب، شیئن کوئی چیز، کہ میں تمہارے ان بتوں سے بالکل نہیں ڈرتا، سوائے اس کے کہ جو میرا رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وسیع ربی، احاطہ کر رکھا ہے میرے رب نے، کل شیئن، ہر چیز کا، علم کے اعتبار سے، کہ میرا اللہ تو ہر سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز کو، اس کے ہر بات جو ہے اس کے علم میں ہے۔ افلا تتذکرون، کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ وکیف اخاف، اور کیوں کر میں ڈروں، ما اشرکتم، اس سے جس کو اشرکتم تم شریک بناتے ہو، ولا تخافون، جبکہ تم نہیں ڈرتے، انکم، کہ بے شک تم، اشرکتم، تم شرک کرتے ہو، باللہ، ساتھ اللہ کے، ما لم ینزل بھی، اسے جو نہیں اس نے نازل کی، جس کی، علیکم، تم پر، سلطانن، کوئی دلیل۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، تو کون سا دونوں گروہوں میں سے، فریقینی، دونوں گروہوں میں سے، احق بالامن، زیادہ حقدار ہے امن کا، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے۔ تو ان کہا کہ میں ان سے کیوں ڈروں جن کو تم شریک بناتے ہو، جبکہ تم جو ہو ایک اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہو، تم تو ایک اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہو، اور اللہ کے ساتھ تم شریک بناتے ہو، جبکہ ان کو شریک بنانے کی تمہارے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو پھر دونوں گروہوں میں سے کون ہے جو زیادہ حقدار ہے امن میں رہنے کا، یعنی صحیح راستے کا، کون سا زیادہ حقدار ہے؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو آمنوا، وہ ایمان لائے، ولم یلبسوا، اور نہیں انہوں نے ملایا، ایمانہم، اپنے ایمان کو، بظلم، ساتھ ظلم کے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم الامن، جن کے لیے
امن ہے، وہ محتدون، اور وہی ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ کہ ایسے لوگ جو ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان میں کسی ظلم کو شامل نہیں کرتے، کسی شرک میں وہ نہیں پڑھتے، گمراہیوں میں اللہ کی باتوں کو وہ رد نہیں کرتے، گمراہی میں نہیں پڑھتے، جو ہے یعنی کہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، یہی وہ لوگ ہیں جو زیادہ حقدار ہے امن میں رہنے کے، اور وہی جو ہے وہ ہدایت یافتہ کہلانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کتاب کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو ہمارے ایمان درست رکھنے کی اور توفیق دے، اور ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی جو ہے نوٹیفیکیشن مل جائے کرے، اور کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔